السلام علیکم۔ مدینہ کی گلیاں ویران تھیں، ہر طرف سے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ابھی آپ کی تجہیز و تدفین کی تیاری بھی شروع نہ ہوئی تھی کہ منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر بحث کرنے لگے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انصار نے دعویٰ کیا کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک امیر انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، در حقیقت تمام عرب قریش کے علاوہ کسی کی حکومت تسلیم نہ کریں گے۔ ابو عبیدہ اور عمر ابن خطاب موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے فرمایا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم سب لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بااثر شخصیت کو قبول کر لیا اور بیعت کر لی۔ اس طرح یہ اٹھتا ہوا طوفان رک گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین مکمل کی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اب مسند خلافت پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ صرف عربوں کے ایک معمولی امیر یا بادشاہ کے عہدے پر فائز نہ ہوئے تھے، بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بنے تھے۔ اب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دوسرے دن آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر برائی کی طرف جاؤں تو میری اصلاح کرنا۔ حضرت ابوبکر کو خلافت کے مسند پر آتے ہی مشکلات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے مسئلہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسود غسی یمن میں اور مسیلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ سجا بنت حارثہ نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یہ مرض وبا کی طرح تمام عرب میں پھیل گیا تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے پر حضرت ابوبکر نے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو 11 ہجری میں ایک لشکر کے ساتھ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خاتمے کے لیے روانہ کیا۔ مسلمانوں کے لشکر نے عیینہ اور طلحہ کو آسانی سے شکست دے کر ان کے فتنے کا خاتمہ کر دیا، لیکن مسیلمہ کذاب سے ایک سخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، جن میں بہت سارے حافظ قرآن بھی شامل تھے۔ آخر کار مسیلمہ کو شکست ہوئی، وحشی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نبوت سے نمٹنے کے بعد اب 2 بڑے فتنے تھے، جن میں مرتدین اور منکرین زکوٰۃ تھے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک عرب کے جن قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ باقاعدگی سے اسلامی قانون کو مانتے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں خبر ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، انہوں نے بغاوت کر دی۔ ان قبائل نے اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اب صحابہ میں اختلاف رائے ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ اصحاب کی رائے تھی کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے،
لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ خدا کی قسم، اگر ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا تھا کوئی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ لہٰذا تھوڑی سی تنبیہ پر تمام منکرین زکوٰۃ خود زکوٰۃ لے کر مدینہ پہنچ گئے اور یوں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندرونی دشمنوں سے زور آزمائی میں مشغول تھے۔ جب آپ ان سے فارغ ہوئے اور اب کچھ معاملات اختیارات میں آئے تو بیرونی دشمنوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ دراصل اس دور میں وسط ایشیا میں دو بڑی سلطنتیں موجود تھیں جو عرب کے پڑوس میں برسر حکومت تھیں۔ مشرق کی طرف عظیم ایران یا فارس کی ساسانی سلطنت، اور مغرب میں شام سے یونان تک پھیلا عظیم رومی سلطنت، جنہیں اس وقت کا سپر پاور کہا جا سکتا ہے۔ ان کے فوج جدید ہتھیاروں اور جنگی تکنیک اور اسلحوں سے لیس تھے۔ ان کے مقابلے میں عرب ابتدا سے ہی خانہ بدوش اور بدو قوم تھے جن کا ان عظیم سلطنتوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس لیے یہ عربوں کو اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ ہی ان عظیم سلطنتوں کو جزیرہ عرب کے بنجر علاقوں پر فتح کرنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں بھیجا تو عربوں کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ دراصل ایرانی اور رومی سلطنت کے سرحدوں اور گرد و نواح کے علاقوں میں اسلام کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی تھی اور مقامی قبیلے کے سردار اسلام قبول کر کے ان سلطنتوں سے علیحدہ ہو رہے تھے۔ لہٰذا ساسانیوں اور رومیوں نے ان قبیلوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ اکیلے ان عظیم سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلامی حکومت سے مدد مانگی۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک کمک کے ساتھ عراق کے علاقوں میں روانہ کیا۔ آپ نے جلد ہی بانکیا، کسکر اور شاہان عجم کے سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ ابھی ساسانی سلطنت کی مہم جاری تھی کہ دوسری طرف شام کے سرحد پر رومیوں نے جنگ چھیڑ دی۔ لہٰذا 13 ہجری میں صحابہ کے مشورے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوٹے چھوٹے 4 لشکر تیار کیے، ہر ایک کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، شرجیل بن حسنہ کو اردن پر اور عمرو بن عاص کو فلسطین کی طرف روانہ کیا گیا۔ رومی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت تھی اور ان سے زور آزمائی اتنا آسان نہ تھا۔ ان اسلامی لشکروں کو راستے میں رومیوں کے چھوٹے چھوٹے فوجی ملے جن سے انہوں نے مسلسل جنگ جاری رکھی، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ رومی فوج کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمانوں کے تمام فوجی دستے ایک جگہ جمع ہو گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو عراق کی مہم کو چھوڑ کر شام جانے کا حکم دیا۔ آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید دمشق پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ 13 ہجری کے آخر تک دمشق اور مغرب کا بڑا حصہ اسلامی لشکر میں شامل ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مبارک شخصیت اور زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔ آپ تا حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق رہے اور جان و مال سے اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ دور خلافت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ، مرتدین اور مدعیان نبوت کے فتنے پر جس طرح قابو کیا، اس سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن علاقوں میں لشکر بھیجے، مسلمانوں نے حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں اسے مزید وسیع کیا اور اسلام عرب سے باہر نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہی قرآن پاک کی تدوین اور ترتیب کا کام انجام پایا۔ آپ نے دینی مسائل اور تحقیق کے لیے افتتاح کا ایک محکمہ بھی تعمیر کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے اس 2 سال کے عرصے میں امت کی فلاح اور مضبوطی کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین ہونے کا حق ادا کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شرافت، صداقت اور خدمت کے لیے وہ الفاظ ہی کافی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی امت سے کسی کو دوست بناتا تو وہ ابوبکر کو بناتا۔ مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابوبکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔